Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's been so long since I have posted any of my video. I was quite busy or occupied in some of my things. So sorry for that. And as we all know that Ramadan is around the corner, so we can't say that it is around the corner. It is just 2 days away from all of us, inshallah ta'ala. So today I'm just going to discuss about Ramadan, inshallah ta'ala, and this video will be all about how should we welcome this pious month, Ramadan. So definitely Ramadan is a boost, a catalyst, a detox for all of us, as it just wash away all of our sins, and یہ بالکل ہمیں ریفریش کر دیتا ہے, بالکل ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے, اور ہم بہت ہی اچھا فیل کرتے ہیں. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ہمارا ایم کیا ہونا چاہیے, ہمارا گول کیا ہونا چاہیے. آر ایم شوڈ بی دیٹ وی شوڈ پرے as hard, and we make our connection from Allah subhanahu wa ta'ala that much in this month, so that we can just retain that goodness of this month for the remaining 11 months, right? ہمیں اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جانا چاہیے, اتنی اسپریچویلٹی گین کر لینی چاہیے, سو دیٹ کہ جو ہمارے باقی بچے ہوئے 11 مہینے ہیں وہ سب ہی بہت ہی اچھے سے گزریں, اور اللہ تعالیٰ کی اٹیچمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قریب رہ کر گزرے. تو ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے. اور دا نیکسٹ تھنگ از دس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ میں نے تم پر یہ روزے فرض کیے. کیوں؟ سو دیٹ یو ول بیکم متقی, تاکہ تم متقی بن سکو, سو دیٹ یو ول بیکم پائس, اور تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو کہ پرہیزگار ہیں. سو دا کویشچن شوڈ بی ریزڈ ہیئر کہ کیا ہم متقی بننا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں, سو وی شوڈ keep on fasting. And only fasting is not enough. If we are having grudges in our heart, and we have been keeping and holding so many things in our heart, ill feelings about someone, so that is not beneficial. Fasting is not beneficial then. So what should we do? How should we welcome Ramadan? Once one Tabain has asked to Abdullah ibn Abbas that how should we welcome Ramadan? How Sahabas used to welcome Ramadan? So he might be expecting the answer from Abdullah ibn Abbas, that he will say that we plan for this dua, and we plan for recitation of Quran, and we plan this particular nafils. But the answer was totally different. He said that Sahabas used to just clear up their hearts. انہوں نے کیا بولا کہ صحاباز کیا کرتے تھے؟ صحابہ کا کام تھا کہ وہ اپنے دلوں کو صاف کر لیا کرتے تھے. جتنے بھی گرجز ہوتے تھے, پہلی بات تو صحابہ ویسے ہی بہت پیور ہارٹ, دے ٹوٹلی فالو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کے ہارٹ ویسے ہی کلیئر ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود جو بھی ان کے دل میں تھوڑی بہت بھی کسی کے لیے کجی ہوا کرتی تھی, اس کو بھی وہ بالکل صاف کر لیا کرتے تھے. تو دیٹس ہاؤ دے ویلکم دس پائس منتھ. تو ہمارا بھی ایم کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں. جو بھی ہم نے, اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو ہم اسے پیچ اپ کر لیں, ہم خود انیشیٹو لیں, اس سے بات کریں, اور اس کے بارے میں اچھے خیالات ڈیولپ کریں. کوئی بھی کسی کے لیے بھی اگر ہمارے دل میں ill فیلنگز ہیں, بری فیلنگز ہیں, تو ہم اس کے لیے وہ ان فیلنگس کو ہم ریموو کرنے کی پوری کوشش کریں, اور تب ہم اس منتھ میں انٹر کریں. سو دیٹ ول بینیفٹ اس. اینڈ one more thing is that there is a hadith in which it is related to Ramadan, کہ جو اناؤنسمنٹ کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ رمضان کی ہر رات میں کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں؟ یا باغی الخیر اقبل, کہ اے خیر کے چاہنے والے اور مانگنے والے, تم اور ایفرٹس کرو اور کوششیں کرو. ویا باغی الشر اقصر, اور اے شر کو چاہنے اور مانگنے والے, تم لوگ اب تو رک جاؤ, اب تو جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں, اب تو جنت کے دروازے کھل گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں فرسٹ ہیون پہ آتا ہے. تو یہ تو بخششوں کا مہینہ ہے, قبولیت کا مہینہ ہے. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس بات پہ دھیان دیں کہ ہمیں اپنے سارے سنس کو اس مہینے میں کیا کرنا ہے, میک شیور کرنا ہے کہ ہم اپنے سارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاف کروا سکیں. یہی ہمارا ایم ہونا چاہیے. And apart from that, there are so many things on which we have to work upon. But for now, this is it. And
میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہوگی کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق فرمائے. اور انشاءاللہ یہ دعا بھی ہوگی کہ ہمیں یہ رمضان نصیب ہو جائے، ہم ان رمضان کی اہم راتوں کو عبادتیں کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.